لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس دن ہم ان کافروں کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو ہم ان کے اعمال کو ہوا میں اڑتی ہوئی گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو اس دن جنت میں جانے والے ہوں گے، خیر مستقر، تو ان کا ٹھکانہ بہترین ہوگا، واحسن مقیلا، اور ان کی آرام گاہ بھی بہترین ہوگی۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے لیے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے دکھا دیے جائیں، اور کوئی فرشتہ آ کر اس بات کی تصدیق کر دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی اس سے ماقبل آیت میں کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آ جائیں گے اور فرشتے عذاب لے کر ان کے پاس آئیں گے اور ان کو جہنم کے اندر دھکیلنے کے لیے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، تو اس دن یہ لوگ خود اس بات سے پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ بس ہمیں فرشتے نہ دکھا، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی ایسی آڑ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان پیدا کر دے کہ یہ عذاب والے فرشتے ہمیں نظر ہی نہ آئیں۔ تو چونکہ کفار کا ذکر ماقبل سے مجرمین کا ذکر چل رہا تھا، تو آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اور بنیادی شرط وہ ایمان ہے، دوسرے نمبر پر اخلاص ہے، اور تیسرے نمبر پر اتباع سنت ہے۔ اور یہ تینوں شرطیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایک آدمی کا ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن اعمال میں اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تب بھی وہ اعمال قابل قبول نہیں۔ اگر ایمان ہے، اخلاص ہے، اتباع سنت نہیں، خلاف سنت عمل کرتا ہے، تو وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان بھی شرط ہے، پھر اخلاص بھی شرط ہے، اور اتباع سنت بھی شرط ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کافر لوگ اس دنیا میں نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، غریبوں کا تعاون بھی کرتے ہیں، غریبوں کی حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال، اور ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک شاید ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، لیکن چونکہ کافر ہیں، کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اور کل کو قیامت کا تو دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال جب ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو ان کے سارے اعمال کو ہم گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے، اور ان پر انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں تھا، اور جب ایمان نہ ہو تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا البتہ جو جنت والے ہیں، یعنی ایمان والے، اخلاص والے، اتباع سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن خیر مستقرن، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور ان کی آرام گاہ جو ہوگی وہ بہترین ہوگی۔ اور وہ آرام گاہ کیا ہے؟ جنت، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مقام عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس دن کہ جب آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو آسمان سے اتارا جائے گا۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، فرمایا کہ اس دن بادشاہی
صحیح معنوں میں کس کی ہوگی؟ خدائے رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافر لوگوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو کافر ہوں گے اس دن ان کے لیے طرح طرح کے عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو وہ دن خوشی کا دن ہوگا، اور جو کافر ہیں نافرمان ہیں ان کے لیے وہ دن سخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب، حشر کا عذاب، پل صراط کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر سختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ ہم سب کو ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کی صفات عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔